میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، جسے قرآن و حدیث میں بار بار دہرایا گیا اور آج بھی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و حدیث کے حوالوں سے ہی بات کریں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اسلام کا ایک مرکزی اور عظیم ترین موضوع ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی اطاعت۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسے تقویٰ، پرہیزگاری یا خوف خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کے غصے اور غضب سے بچنا، دوزخ کے عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا۔ اے اہل ایمان، تقویٰ کا حق ادا کرو۔ ناظرین، اللہ کے احسانات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ تقویٰ چھپے میں ہو یا ظاہر میں، وہی افضل بندہ ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ کے ہاں عزت نسب، دولت، زبان یا قومیت سے نہیں بلکہ تقویٰ سے ہے۔ ناظرین، تقویٰ کے فائدے کیا ہیں؟ بندے کو ہدایت ملتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تقویٰ کی کمی، گناہوں سے بے خوفی، نماز میں سستی، زبان کا سخت ہونا، دل کا سخت ہونا۔ تقویٰ پیدا کیسے کریں؟ اللہ کے عذاب کو یاد کریں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ناظرین، تقویٰ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ ہر ٹائم انسان کو یہ سوچ لینا کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، خالص اسی کی ذات کے لیے نیکی کرنا، عبادت کرنا اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ انسان کو تقویٰ کا احساس تنہائی میں ہوتا ہے کہ انسان کتنا پرہیزگار ہے۔ جب آپ تنہائی میں اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی ورد کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات کا آپ پر کرم ہے، آپ متقیوں میں سے ہیں۔ اور اگر تنہائی میں آپ کو گناہ کرنے کی طرف شیطان مائل کرے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ میں تقویٰ کی کمی ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کیسے کرنا ہے؟ اپنی قبر کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے۔ متقی بننے کی بنیادی جو میرا اپنا ذاتی تجربہ وہ ہے زیادہ سے زیادہ وضو میں رہنا۔ جب بھی آپ نہانے جائیں غسل لازم کریں۔ آپ پہ واجب ہے یا نہیں،
لیکن جب بھی آپ نہا کر نکلیں تو آپ غسل کر کے نکلیں۔ اس سے ناظرین یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کافی ٹائم تک وضو میں رہتے ہیں۔ پھر جب آپ 5 ٹائم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو خود بخود آپ کے اوپر تقوی اختیار ہونا شروع ہو جائے گا، آپ متقیوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تقوی وہ لباس ہے جو قیامت کے دن ہمیں بچائے گا۔ یہی تقوی دنیا میں کامیابی، سکون اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے اپنا آج کے موضوع کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ زاد راہ حاصل کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اپنی راہ میں جھکنے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ کی ذات ہمیں ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔